عزاداران امام، یہ پہلی مجلس پہلی رمضان کی ایکچولی 1442 ہجرہ 2021 کی نیام الخوئی سینٹر میں میرے مجلس کا آغاز ایک اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس رات کا اشارہ اللہ نے اس سورے میں کیا ہے، جو ماہ رمضان کی سب سے بڑی رات ہے، جو رمضان کا پیک ہے۔ اس رات کی طرف اللہ اشارہ کر رہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بہت اختصار کے ساتھ یہ مجلسیں ہیں وقت کے تنگی کی وجہ سے، 35 یا 40 منٹس کی مجلس ہوگی ٹوٹل۔ میں نے مجلس میں یہ کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورہ مبارک انا انزلنا کی آیت کہ جس میں اللہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا، ہمارے شعور کو بیدار کر رہا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ دوستو، اللہ نے ایک دن بنایا ہے اور ایک رات، امپورٹنٹ پورے سال میں 365 دن 365 ڈیز میں ایک رات ویری امپورٹنٹ اور ایک دن بڑی امپورٹنٹ۔ رات اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کہہ رہا کہ تم نہیں جانتے وہ رات کیا ہے۔ جب اللہ کہتے نہیں جانتے تو کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ کہ یو ڈونٹ نو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا شہزادی کونین مادر حسین سے، جیسے مادر حسین کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم کو مثال سے سمجھایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ 1000 منتھس تو ایک مثال، ایگزامپل۔ ایکچولی وہ رات ہے کتنی؟ مغرب سے لے کے صبح فجر تک۔ اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے، ظاہری طور پہ تو بہت چھوٹی رات ہے، لیکن پورے سال کا تمہارا بجٹ اس رات میں لکھا جائے گا۔ یعنی آپ کی زندگی میں آنے والے جتنا آپ کو ملنا ہے، جتنا آپ کے پاس اللہ کی رحمتیں آنی ہیں، آپ کو حج پہ جانا ہے، زیارت پہ جانا، مطلب ایوری تھنگ، پوری سال کا بجٹ ہے اس رات کا۔ تو اس رات کا لٹرلی ہم کو انتظار کرنا ہے کہ وہ رات آئے تو ہماری زندگی بدلے۔ اسی لیے رمضان میں آپ دیکھیں فرسٹ 10 ڈیز جو ہے رمضان کے وہ اللہ کی رحمت کے دن ہے، سیکنڈ 10 ڈیز جو ہے یعنی 11 سے 20 تک مغفرت کے دن۔ رمضان کو بانٹا گیا 3 حصوں میں، پہلے 10 دن رحمت ہے، سیکنڈ 10 ڈیز جو ہے مغفرت ہے، اور آخری 10 دن آخرت کے بارے میں بات کرنا ہے۔ یہ 3 حصوں میں رمضان کو بانٹا گیا۔ تو اب ہم جس پیریڈ سے گزر رہے ہیں، آج پہلی رمضان ہے امریکہ میں، پہلا روزہ آج ہم گزار رہے ہیں، اب بالکل آخری حصے میں آ گئے۔ تو یہ جو 10 دن ہے یہ صرف اور صرف رحمت کے دن ہے، مکمل اللہ کی رحمت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رحمت لیتا کون ہے۔ دیکھیے بولنا آسان ہے کہ اللہ رحمت آ جائے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ رحمت کو نازل کرنا۔ اور آج جب پہلی افطار آپ کریں گے، سب سے پہلے آپ کے سامنے رزق آیا، افطار کا کھانا آیا، تو اس وقت ایک دن بھر کا پوری فاسٹنگ کے بعد آپ کو اپنے روزے کو بریک کرنا ہے، اور سامنے رزق رکھا ہوا ہے۔ تو کرنا کیا؟ میں کوئی افطار سے پہلے کا ہوم ورک نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ بولیں گے بھائی بہت مشکل ہو جائے گی، تو میں بہت اختصار کے ساتھ 2 چیزیں بتا دوں جو ویری سمپل ہے۔ آپ یہاں کریں افطار یا اپنے گھر میں، جو باہر سن رہا مجھے ان لوگوں کے لیے کہ افطار کے ٹیبل پہ جب تم آؤ یا تمہارے سامنے کھانا آ جائے، اب تم کو پورا دن بھر کا پہلا روزہ گزرا ہے۔ اللہ بولتا ہے کہ یہ مہینے میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ بن گیا۔ آپ سوچو دنیا میں دوستو، اگر مثال کے طور پہ کئی کنگڈمز ہیں یہاں، یا اب یہیں کا ایگزامپل ہے کہ یہاں کا پریزیڈنٹ آف امریکہ آپ کو بلائے کھانے کے اوپر کہ آ کے میرے ساتھ لنچ کرو یا ڈنر کرو، تو میرا کیا حال ہوگا خوشی کے مارے۔ میں جو انویٹیشن آیا اس کو تو فریم کر دوں گا، فریم کر کے لگاؤں گا، پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ میں نے لنچ کیا ہے، اس نے مجھے بلایا، وہ میرا ہوسٹ ہے۔ دنیا کے جتنے صاحب اقتدار ہیں ان کی ویلیو کیا ہے اس کے سامنے؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المشرقین والمغربین ہے۔ وہ یہ کہہ رہا کہ میں 30 دن میں تمہارا ہوسٹ ہوں، تم میرے مہمان ہو۔ تو آج روزے دار کا کتنا بڑا آج ہمارا آنر ہے
کہ آج میں اللہ کے پاس جا کے افطار کرنے والا ہوں. لیکن کون کرے گا افطار؟ جب سامنے آئے نا تو پہلی چیز یہ کرنا زبان پہ before you start, before you break your fast, just say one word. کچھ مت کرو, خالی اپنے سر کو جھکا دو اور اس کو بولا اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے کہ اللہ بولتا ہے جب تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. اور شکر ادا کر کے بولو کہ اللہ کہ تو نے مجھے آج دن بھر دیا, صحت کے ساتھ دیا, میں نے بڑے آرام کے ساتھ آج دن گزار دیا, اب آنے والے دن بھی ایسے ہی گزرے. اس لیے کہ دوستو ہم کو نہیں معلوم کہ کوئی بخار آ جائے, کوئی طبیعت خراب ہو جائے, کوئی ٹوٹ ایک ہو جائے, کوئی پیٹ اپسیٹ ہو جائے اور کل کا روزہ میں نہیں رکھ سکتا تو کل میں اللہ کے پاس مہمان ہو کے نہیں جاؤں گا, کوئی ریزن ہے. تو اسی لیے پہلی چیز جو آج کرنا صرف سر کو جھکانا اور اس کے سامنے سر جھکا کے اللہ تمہارے سر کو بلند کر دے, اللہ تم کو عزت دے دے. تو سر کو جھکا کے ایک جوڑا بولا اللہ تیرا شکر ہے. اور آپ لوگوں کو تو تھینک یو کی عادت بھی ہے. میں کیا بول رہا یار, ویسٹ میں تو حال یہ ہے کہ اگر دھکا لگ جائے یا کوئی سامنے آ جائے تو تھینک یو بولتے ہیں. اس کو دو چیزیں سیکھ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, تھینک یو اور سوری. یہ دو چیزیں اتنا, اور کوئی بری بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ دونوں چیزیں اسلام نے بتائی, دونوں چیزیں اسلام کی ہے. ہر وقت سوری بولو اس کی بارگاہ میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں کو سوری بولو, بلکہ اس کی بارگاہ میں سوری بولو. ہر وقت سوری بولتے جاؤ اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں, ایک ایسی نعمت اللہ نے دی ہے, شکر اور معافی. یہی دو چیزوں کے ساتھ اگر زندگی انسان گزار لے نا تو وہی کرے گا جو امام چاہے, یہ وہی کرے گا جو اسلام چاہے. دیکھیں دوستو, رمضان ہمارے لیے آگے بڑھنے کا ہے, ہماری گریس بڑھنا, ہمارے گڈ ڈیڈز آگے بڑھنا, اور جتنے ہمارے بیڈ ڈیڈز ہیں نا وہ ریز ہونا. یہ ذہن میں رکھ کے مت زندگی گزارو کہ میرے پاس کوئی بیڈ ڈیڈ نہیں. جس کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, بیڈ ڈیڈز ہے ہی نہیں, میرے پاس صرف گڈ ڈیڈز ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی نیکی کرو بھول جاؤ, گناہ کو یاد رکھو. کیوں یاد رکھو گناہ کو؟ گناہ کو یاد رکھو گے تو تم اللہ سے معافی بھی مانگو گے. نیکی کو یاد رکھو گے تو تم کبھی معافی نہیں مانگو. اور معافی سوری جو ہے یہ معصومین کا بتایا ہوا طریقہ. معصومین نے بتایا, آپ کل جمعرات, کل آپ دعائے کمیل پڑھیں گے انشاءاللہ, تو دعائے کمیل کی ابتدا میں میرے مولا معافی مانگو. امام علی کو ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی. علی کائنات کا وہ بندہ ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق. علی وہ اس پرسنالٹی کا مان ہے جو اول عدد ہے, اول آخر ہے, اول نور ہے, جس کی محبت ایمان ہے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو پھیلا رہا. اور آپ خود انصاف سے بولو کہ ہم کتنی مرتبہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں آج صبح سے ہم نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لائف کے سارے آبسٹیکلز دور ہوں, جو لائف میں آپ کی رکاوٹیں, کام کی ہے, بزنس کی ہے, گھر کی ہے, ٹینشن, 1000 چیزیں رہیں. یہ امام علی کا بتایا ہوا طریقہ کہ ایک شخص امام علی کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا مولا میں پریشان ہوں, کوئی آپ مجھے دعا دے. تو مولا کو چاہیے تھا دعا دینا. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا جا استغفار کر. کتنی سے اٹھ کے چلا گیا. دوسرا آیا, آگے کہا مولا بیماریوں میں مبتلا ہوں, گھر پورا بیمار ہو رہا, آپ کوئی دعا دے. امام نے کہا استغفار کر. تیسرا آیا, کہنے لگا کہ مولا میں کاروبار میرا خراب ہو رہا, بزنس میں تھوڑا پرابلم چل رہا. امام نے کہا. تو راوی نے کہا مولا ہر چیز کے لیے آپ استغفار کریں. مولا نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم استغفار کیا چیز ہے. علی نے کہا کہ اگر بندہ استغفار کرنے لگے, سوری بولنے لگے, اس لیے کہ جو بھی پریشانی آتی ہے, جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے. امتحان الگ چیز ہے لیکن گناہ کی وجہ سے آتی ہے. تو کہا کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس کے گناہ معاف ہونا شروع. وہ کتنا کریم ہے, وہ کہتا ہے کہ تم مجھے سوری بولو میں تم کو معاف کر دوں گا, لیکن فوراً یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں کتنے لوگوں کو معاف کر رہا ہوں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر روزوں کو قبول کرانا, آج جو چیک لسٹ بناؤ نا پہلے رمضان کے دن, یہ چیک بناؤ, پہلی چیز یہ اپنی لائف میں یہ کرو آج کا دن 110 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سوری بولتے. انگلش ہی میں بولتے I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. مغرب کے بعد بولے, عشاء کے بعد بولے, رات میں بولے, 24 آورز میں کبھی بھی بولے. یہ عادت ڈال لو پہلی رمضان سے 30 رمضان تک کہ صرف اس کی بارگاہ میں سوری.
دوستو یہ سوائے معصومین کا بتاؤ، معصومین نے اس پہ عمل کر کے بتایا. اسی رمضان میں ایک مناجات ہے امام علی کی، آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی، آپ گوگل کریں مناجات امام علی. اب سوچو مولا علی جو جس کا نام کفن پہ آ جائے تو اس کی بخشش ہو جائے، میں کیا بولوں، جس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہو، جس کے نام سے ہم کو رزق ملے، وہ علی کی مناجات گوگل پہ مل جائے گی. آپ واٹس ایپ کرو، گوگل کرو، آپ مناجات امام علی آپ کو ملے گی. اور اللہ ہم کو کوفے کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. آئی نو افطار کا وقت اتنا قریب ہے کہ منہ سے آواز نہیں نکل رہی. خیر اتنا پرابلم بھی نہیں ہے یار. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہے تو آپ مجھے بھی سمجھ میں آئے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے. مسئلہ مولا اللہ ہم کو کوفہ لے کے جائے، مولا کے گھر کی زیارت، مولا کے گھر کی زیارت کر کے زائر جو ہے مسجد کوفہ جاتا. اب تو بہت شاندار مسجد بن گئی، اتنی شاندار مسجد بن گئی ہے، ہیوج. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ایک زبردست مولا کی مسجد ہے. اور یہ کوفہ یہ وہ جگہ ہے مسجد کی، یہ آلموسٹ 18,000 ایئرس پرانی جگہ ہے. 18 اپروکسیمیٹلی بول رہا 18,000 سال. یہ نبی نوح کے زمانے میں یہاں پہ نبی نوح کا گھر تھا. جس جگہ پہ آج مسجد ہے، مسجد تھوڑی سی آگے ہے، یہ نبی نوح کا گھر تھا. یہاں اس زمانے میں مسجد نہیں تھی، اور اتنی پرانی جگہ. یہ نوح کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ جناب آدم کے بعد سب سے بڑا جو پہلا اولی العزم پیغمبر آیا جناب نوح، وہ دور. اس لیے کہ آج بھی مسجد کوفہ میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ وہ تندور موجود ہے کہ جہاں سے عذاب الہی شروع ہوا تھا. جناب نوح کی وائف جو ہے روٹی بنا رہی تھی اور وہ طوفان کا آغاز وہیں سے ہوا. اتنی بڑی جگہ ہے، بہت برکت. یہ ایک مسجد ایسی ہے نارمل مسجدوں میں کہ جہاں پہ عراق کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ خسر نماز نہیں ہے، نماز پوری پڑھنا ہے مسجد کوفہ میں. تو جب آپ مسجد کوفہ جاتا ہے تو ظاہر کیا کرتا، سب سے پہلے اندر جاتا مسجد کے اندر. کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ امام علی علیہ السلام کو جہاں 19 رمضان کو ضربت لگی تھی وہاں جاتے زیارت کر کے. جب پڑھا میری طرف دیکھا، بس 15-20 منٹ رہ گئے میرے پاس. جب پلٹتا ظاہر وہاں سے، جیسی ظاہر پلٹتا فوراً رائٹ سائڈ پہ ہر ظاہر مڑ جاتا. رائٹ سائڈ پہ کیوں؟ سامنے جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت ہے، ان کا روزہ ہے. تو جب جیسی آپ جناب مسلم کے روزے کی طرف جاتے بالکل اس دروازے سے، جناب مسلم کے روزے کے دروازے سے چند قدم پہلے، فیو سٹیپس پہلے، رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا محراب ہے. وہاں پہ اگر جو زیارت کرا وہ کرا، نہیں کرا اس کے لیے بول کہ کبھی جاؤ زیارت پہ تو یہ جگہ پہ ضرور جاؤ. کبھی میرے ساتھ چلو تو آپ کو بتاؤ ایک ایک جگہ پہ فری لے کے جاتا ہوں. چلنا ہے؟ مولا آواز رکھے. فری کا معاملہ ہے تو سبھی چلیں گے. بابا فری لے کے نہیں جاتا، لیڈ کرتا گروپ کو خالی. تو دیکھیے میں بڑا نوٹی آدمی ہوں. روزے میں تو آپ کو کرنا وہی پڑے گا، ورنہ تو بندہ یہ ٹائم ایسا ہے پڑھنے والے کے لیے بھی امتحان، سننے والوں کے لیے بھی امتحان. یہ ٹائم ایسا ہے. تو تو آپ جو ہے رائٹ سائڈ پہ چھوٹا سا محراب ہے. وہ محراب کیا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رمضان کی راتوں میں میرا مولا بیٹھ کے مناجات کرتا ہے. دوستو وہ مناجات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندر اس کا ترجمہ بھی ہوگا، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہر زبان میں. چھوٹی سی مناجات. میری خواہش آپ سے گھر جا کر اپنے گوگل پہ چیک کرو. اتنی عجیب مناجات، یقین نہیں آتا کہ یہ امام علی بولا. اگر آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ کس کی مناجات ہے، یہ کون دعا مانگ رہا، تو ایک نارمل اللہ کا بندہ جیسے بات کرتا ہے نا اللہ سے خوف کے مارے کہ اللہ تو رازق ہے، تو دینے والا ہے اور میں لینے والا. امام علی بول رہے جو کائنات کا افضل ترین اللہ کا بندہ، میرا مولا. اور کیسا مانگتے تھے میرے مولا کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی مولا اللہ کی بارگاہ میں آتے، مشہور واقعات ہے کہ امام علی اپنے ہاتھوں کا ایسا بلند کرتے. یہی سٹائل مولا حسین کا دعائے روزے عرفہ جو امام حسین کا انشاءاللہ آگے کی مجالس میں بتاؤں گا کہ کیا مخصوص دعا ہے مولا حسین کا کہ یقین نہیں آتا کہ حسین ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا نا.
گر گرا تھا. اسی طرح امام علی کے بارے میں کہ امام علی جب مانگتے تھے، جب دعا مانگتے تھے تو ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسا کوئی بالکل کمتر. اسی مناجات میں علی کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے پاس وہ بندہ آیا ہے کہ جس کے دامن میں کوئی عمل نہیں. یو کین امیجن کہ امام علی کے جملے دعا مناجات امام علی آپ نکالو پورا، بہت کافی لمبی دعا نہیں ہے، کافی لمبی مناجات نہیں ہے، لیکن ایک پیج دو پیج روز پڑھو تو یو ول ریئلائز کہ یہ کون بول رہا، کس انداز سے اللہ کی. اس لیے کہ دوستو رمضان میں یہ سوچو کہ یہ رمضان میں ہم کو اپنی لائف کو بدلنا ہے، یہ رمضان میں ہمارے جتنی لائف کے رکاوٹیں ختم ہونا ہے، یہ رمضان میں ہماری زندگی کے، اس لیے کہ we don't know کہ آنے والا رمضان مجھے ملے گا یا نہ ملے گا. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کو نہیں معلوم کہ عید تک میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اسی لیے کہا کہ ہر روز، میں تیز اس لیے پڑھا کہ وقت کم، ہر روز اپنے لیے استغفار کرو اور دعا کرتے رہو. پہلا آج جو ہوم ورک دیا میں نے وہ شکر ہے. شکر کے بعد یہ دعا کرنا، یہ جملہ بنا دے کہ کھاتے میں بھی بول سکتے آپ. اور شکر کیسے کرنا؟ جیسے آپ نے سر کو جھکایا، اپنی وائف کو بھی بولو. میاں بیوی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، دو بچے بیٹھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ، تو بچے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا، وائی یو سیڈ تھینک یو، تو آپ یہ بولو بیٹا یہ جو ملا ہے نا دن بھر کے فاقے کے بعد، اس کا شکر. تو آپ کی اولاد بھی شکر کرنا شروع کر دے گی. اگر ایک ٹیبل کے اوپر 3 4 5 لوگ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تمہاری نعمتوں کو تو لازم بڑھا دے گا. اور یہ عادت اگر اولاد میں آ جائے تو جب تک بیٹا تمہارا زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، اب وہ شکر ادا کریں گی ہر کھانے کے اوپر، تو یہ تمہارے لیے خیر جاریہ ہو جائے گا. خیر جاریہ مرنے کے بعد روز بیٹا شکر ادا کر رہا، روز آپ کی نعمتیں وہاں پہ ملتی جا رہی ہیں. اس لیے کہ تم نے بچوں کو شکر سکھایا، تم نے بچوں کو تھینک یو سکھایا. دنیا کو تھینک یو بولنے سے پہلے بیٹے کو بولو بیٹا پہلے اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بھی بڑھا دے گا، اللہ تمہاری زندگی کو بھی بڑھا دے گا. تو شکر کرو اور استغفار کرو. ایک جملہ، اللہ تم مجھے معاف کر دینا، اور کل کا دن جیسا آج کا دن گزرا، کل کا دن بھی مجھے ایسی بن جائے. آپ کو اندازہ ہے جب بندہ شکر ادا کر کے معافی مانگے گا افطار میں تو اللہ کہتا، معصوم کہتے ہیں کہ تمہارا آج کے دن سے بہتر کل کا دن ہو جائے گا. آپ سمجھے، بہتر کل کیا اس سے بہتر. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 10-12 دن میں تم وہاں چلے جاؤ گے. اینڈ آف دی رمضان میں جو کچھ لینا تھا وہ مل جائے گا. شب قدر پہنچے تک تمہاری زندگی بدل جائے گی. ماہ رمضان عام مسلمانوں کی طرح ہمارا رمضان نہ ہو. عام مسلمانوں کا رمضان اور ہے، آپ علی والے ہیں، آپ کا رمضان اور ہے. ہمارا رمضان بالکل الگ ہونا چاہیے. رمضان کو لائف ٹائم رمضان سمجھ کے گزارو، لائف ٹائم، کہ پتہ نہیں کہ آئندہ ملے یا نہ ملے. جیسا لاسٹ ایئر کا رمضان گزرا ویسا رمضان نہیں گزرے. یہ رمضان ہم کو ایسے ملے کہ جو وعدہ پروردگار کا کر رہا کہ میں تم کو نعمتیں دوں گا، میں تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کروں گا، میں تم کو عطا کروں گا، تو وہ نعمتیں اور وعدہ جب اللہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ادروائز ہم کو فائدہ کیا ہے؟ اتنی محنت کر کے فائدہ کیا ہو؟ اتنی آپ محنت کر اور جتنا تو شکر ادا کرنے جاؤ گے اتنا تمہارے لیے. بس آخری حصے پہ آ گیا ہوں، 10-12 منٹ رہیں گے. کل پہلی جمعرات آ رہی، رمضان کی فرسٹ تھرسڈے نائٹ آئی. کل کی رات یوں ہی تھرسڈے امپورٹنٹ ہوتی اور رمضان کی پہلی جمعرات. کل جیسا میں بار بار بول رہا کہ نعمتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، رحمتیں آئیں گی، اس کی بلیسنگ آئیں گی. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل صرف رمضان میں ہمارے پاس آئے جو زمین کے اوپر، یا کسی اور کو بھی دینا ہے رحمتیں؟ آپ چاہیں تو، پھر بول رہا آپ چاہیں تو اپنے مرحوم باپ، ماں، بھائی، بہن، ان ساروں کو نعمتیں اتنے ہی پہنچا سکتے جتنا آپ کے پاس آئے. دوستو لاسٹ ایئر تک تمہارا باپ تھا، یا 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، جو بھی ہو گئے، ڈزنٹ میٹر. تم اب چاہو کل کی جمعرات، کل تھرسڈے نائٹ، کل اگر مل جائے. اب معصوم کا جملہ، امام علی کا جملہ. امام علی جو کہتے ہیں کہ بہترین اعمال میں ماہ رمضان، بہترین اعمال میں یتیم کا خیال رکھنا. اب میں آپ سے خواہش، ابھی آپ کے پاس 24 گھنٹے، کل کی افطار تک
جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، انڈیا، پاکستان، افریقہ، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، بیک ہوم فون کرو، ایک فون، $10 نکالو، $10۔ اب اس سے زیادہ یہ تو آپ بچے کینڈی کھا لیتے اس پہ، کل $10 کسی یتیم فیملی، بیوہ فیملی کو دے دو۔ امام علی کے بارے میں یہ ہے کہ میرا مولا رمضان میں یا سادے دنوں میں جب کسی یتیم آتا تھا، ایک دفعہ میرا مولا یتیموں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، سفرہ بچھاتا ہے اور یتیم بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے۔ تو مولا کا ایک صحابی کہنے لگا، یار کاش میں بھی یتیم ہوتا تو میں بھی علی کے ہاتھ سے ایسے کھاتا۔ اتنی محبت سے کھلا رہے، یتیم بچہ، باپ مر گیا، 4-5 سال کا لڑکا دوڑتا ہوا میرے مولا کے پاس آیا، آ کے جب بات کر، معصوم بچہ ہے، آ کے اپنے پیر کو علی کے زانو پہ رکھ دیا، اب بات کر رہا۔ تو جو صحابی تھے کہنے لگے، تم جانتے نہیں، تم امام کے ساتھ؟ تو مولانا نے پلٹ کے کہا، مت بولو اس کو، اس کا باپ نہیں ہے محبت دینے والا، اس لیے میرے پاس ہے۔ کائنات کا مالک، افضل ترین اللہ کا بندہ، آپ دیکھو گے یتیموں کے ساتھ میرے مولا کا سلوک کیا ہے۔ میری خواہش آپ سے، آپ جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے، بیک ہوم فون کرو۔ اب فون کر کے کوئی ویڈو ہے، کوئی فیملی ہے، کوئی غریب ہے، امریکہ میں اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی، اللہ آپ کے رزق میں اور برکت، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق اور کھل جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس برکتیں اور آئے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال کا آپ کی لائف کا، آپ کے رزق کا پروٹیکشن ہو، تو کل ایک یتیم فیملی کو اسپانسر کر کے کھانا کھلا دو۔ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کو، فائدہ آپ کا ہے۔ ایک فون کال اگر کسی یتیم کا پیٹ بھر گئے، دوستوں کتنے ایسے یتیم بیوائیں ہوں گی، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نے نہیں بھیجا ہوگا، آپ نے ضرور بھیجا ہوگا، میں یہ نہیں بول رہا، لیکن کل پہلی جمعرات ہے، کل فرسٹ تھرسڈے نائٹ ہے، فرسٹ تھرسڈے نائٹ، جو الخوئی میں مجھے سننا، اس کے علاوہ بھی جو بھی باہر مجھے سننا، میں یہ سب کے لیے پیغام دے رہا کہ آپ پہنچو، آپ پہنچ کے ایک فون کر کے اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی بستی میں، اپنی اپنی لوکیلٹی میں اپنے اپنے رشتہ داروں کو چیک کرو۔ آج تمہارا دسترخوان پہ اتنی نعمتیں ہیں، کوئی ایسے لوگ بھی ہیں وہاں پہ کہ جہاں اگر سحری کو روٹی ہے تو افطار کے لیے روٹی نہیں۔ رمضان، میں نے کل ایک جملہ بولا تھا کہ رمضان صرف کھانے کا مہینہ نہیں ہے، کھلانے کا۔ اگر تم نے آج ایک یتیم کو کر دیا تو اندازہ نہیں، دوستوں ہمارے سامنے سب پردے، ایک کرٹنز پڑے ہوئے، ہم سوچ ہی رہی ہیں، ہم بولے کہ ہم نے تو فاسٹنگ کر دی نا، صبح سے شام تک میں فاقہ تھا، فائن، یہ ایک پارٹ ہے یہ روزے کا، یہ فاسٹنگ جو ایک پارٹ ہے، کئی حصے ہیں اس کے۔ اگر کسی ایک یتیم یا بیوہ کو آپ نے کر دیا، میں ممبر سے بول رہا، الخوئی میں بول رہا، پہلی رمضان کو بول رہا، 1442 ہجرہ کی پہلا رمضان کا روزے میں بول رہا، you try and you will see the result۔ ایسا آتا ہے اس معاملات میں رزلٹ کہ تم نے عمل کیا، فوراً نعمت آ جائے، فوراً تمہاری دعا، جو کچھ آپ کی دعائیں، اس لیے کہ دوستو اسلام یہ بولتا ہے کہ دو کسی کو، اور دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو کچھ دیتے، ایک روٹی بھی دیتے تو دل کو سکون ملتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتا ہے، لینے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اگر تم نے کل کر دیا، آج ایک فون کر، میری پوری تقریر میں جو بھی سن رہا مجھے الخوئی سینٹر میں، کوئی ایک نے بھی عمل کر دیا تو میرا مقصد پورا ہو، آج کا روزہ مکمل ہو۔ کوئی غریب، اور اس کے بعد انڈیا پاکستان میں سب سمر ہے، گرمی ہے، اور آج یہاں موسم بہت اچھا ہے، آپ کے سامنے چلڈ واٹر رکھا ہوا ہے، جوس رکھا ہوا ہے۔ کتنے ایسے غریب یتیم ہیں کہ جن کے سامنے کولڈ واٹر نہیں ہے، چلڈ واٹر نہیں ہے۔ اگر تمہاری طرف سے کوئی ایک یتیم بچہ چلڈ واٹر پی لے، ٹھنڈا پانی پی لے، جیسی پانی اندر جاتا ہے تو انسان کو گرمیوں میں کتنا سکون ملتا ہے، اس کا جگر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ جو سکون ہے نا، وہ سکون اللہ تم کو دے دے گا، وہ پیس۔ آج سب سے زیادہ پرابلم کیا ہماری لائف میں؟ سٹریس کا، جو مدر آف آل ڈیزیز ہے، مدر آف آل ڈیزیز کا نام سٹریس ہے۔
ہر بیماری اسی سے ہے. اس بیماری کو بدلنا ہے. کل اس کی دعا ہے, کل کی مجلس میں دعا. تو یہ جب یتیم کو تم پہنچو گے تو اللہ پہلے تمہارے اسٹریس کو بھی ختم کرتا ہے. اور آپ کے لیے $10 کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, کوئی بگ ڈیل نہیں. آپ فون کر کے بول دو کسی کو کہ بھائی اتنے پیسے کیا کھانا کسی یتیم کو تم جانتے ہو اس کو دے دو. کچھ مت کرو. 2 منٹ کی کال, 2 منٹ کی کال کین چینج یور ڈیسٹینی. اتنی بڑی بات بول, اس لیے کہ میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسے پرابلمس میں تھا, ایسے پرابلمس میں آگے تھے کہ پورا بزنس ختم ہو جاتا, اتنا بڑا لاس ہو رہا تھا. یہ آغائے بہجت کا واقعہ ہے, آغائے بہجت کا واقعہ ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. کیا پرسنالٹی تھی, روحانی پرسنالٹی. ان کا واقعہ, ان کی زندگی. ایک ایسا شخص جو گھر گیا تھا پریشانی, ڈیل تھی اس کی پوری فائل کی فائل گم گئی تھی. وہ بار بار آ رہا ان کے پاس, وہ ایک ہی جملہ بول رہے کہ تیرا بھائی جو گزر گیا اس کے یتیم بچوں کو کچھ روٹیاں دے دے. اس نے کہا یار میں دعا مانگنے آیا, آپ روٹیوں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے, میں نے بھی کوئی آپ کو $1,00,000 کا عمل نہیں دیا, $10 کا دیا. انہوں نے بھی یہی کیا. اس نے کہا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اب سر پہ آ گیا کہ اگر آج فائل وہ نہیں ملے گی, کل یہ پورا ٹینڈر یا پورا بزنس میرا آنے والا جو ہے ختم ہو جائے گا. کمنگ ایئر زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے کہ اب کیا ہوگا. پھر آگا کے پاس گیا, یہ معصومین کا بتایا مطلب. آگا نے وہی جملہ کہا, تیرا یتیم بھائی کے بچے کچھ روٹیاں دے دے. اور ایران میں روٹیاں تو بہت سستی. کہا کچھ روٹیاں دے دے, جاؤ ان کے ساتھ کھا لے. اس نے اتنی روٹیاں لی اور یہ بالکل بہت سستی روٹی. یتیم بھائی کے بچوں کے ساتھ بیٹھا, روٹی کھایا, واپس آیا. ان کی بایوگرافی میں یہ واقعہ, واپس آتا ایسا لگتا کہ جیسے ٹیبل پہ کسی نے لا کے فائل رکھ دی اس کی, جس کو تلاش کر رہا ہے. اللہ نے کچھ نہیں کیا, ایک ہلکا سا جھٹکا دیا, اس کی نگاہوں کے سامنے سے فائل کو ہٹا دیا کہ تھوڑا, یہ بھی اس کا کرم ہے کہ تیرے ذریعے تو مجھے یتیموں کے لیے کر دے. یہ سارے معصومین کا طریقہ تو میری آپ سے بھی کھائی کہ پہلی اور نیت کیا کرو. اب آپ نیت سن لیں, مجلس ختم کرو. آپ $10 بھیج رہے, آپ ان کو نیت یہ کرو کہ میں یہ $10 شب جمعہ رمضان کی پہلی تھرسڈے نائٹ ہے, فرسٹ تھرسڈے نائٹ, اور اس میں یتیموں کو آپ نے دیا. تو پہلی نیت یہ کرو کہ میں یہ سلامتی امام زمانہ کے لیے میں نے کھانا دیا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے کہا سلامتی امام زمانہ. دوستو یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر میں کسی کی سلامتی کی دعا کرا تو وہ بھی آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہے, نہیں کرتا ہے؟ آپ جب بولتے ہیں کہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے تو آپ بھی بولتے ہیں یار آپ کو اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جب اور کوئی نہ بولے تو وہ اخلاق نہیں ہے, ایٹیکیٹ نہیں ہے. آپ سوچو کہ اگر آپ اور اہل بیت جو ہے وہ مرکز ہیں, اخلاق کے مرکز ہیں. آپ جب امام کی سلامتی کے لیے کریں گے, کل اگر فرزند زہرا آپ کو بول دے کہ اللہ اس کو بھی سلامت رکھے تو تمہاری صحت سلامتی ہو جائے گی. کل شب جمعہ یہ دعا کرو کہ مولا اللہ یہ جو میں نے یتیم کو دیا ہے $10, مثال دے رہا $10. اب آپ یہ نہیں کرنا کہ مولانا نے 10 دیا تو میں بس 10 ہی دوں گا, 11 نہیں دوں گا. یہ نہیں کرنا, جتنا چاہے دیں. میں نے ایک ایگزامپل دے رہا تھا $10. آپ یہ کہیں کہ سلامتی امام, جب آپ $10 کے فائدے دیکھو, $10 جو میں نے دیا ہے امام کی سلامتی کے لیے, دوسری فوراً یہ نیت کرو کہ یہ پیسے میرے مرحوم جتنے ماں باپ بھائی بہن دادا دادی انٹائر شیعہ کمیونٹی, یہ بھی آپ بول سکتے ہیں کہ مولا علی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے شب جمعہ رمضان کی پہلی رات شب جمعہ ہے, ان کے لیے میں نے یہ پیسے دیے. آپ یقین کرو کہ ملینز آف لوگ جو گزر گئے
دنیا سے. ان کی لیے شب جمعہ پہلے رحمت کی رات ہے. شب جمعہ مرحومین کی رات ہے. کل مرحومین کے اوپر پڑھوں گا تو آپ یہ سوچو کہ کتنا فائدہ. وہ سارے کے سارے ملین لوگ آپ کے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار یہ جو رحمت آئی ہے اس میاں کے اس بندے کی طرف سے آئی ہے, اللہ ان سے ہمارے اوپر رحمت بھیجی, تو اس پہ رحمت بھیج دے. آپ سوچیں کہ ملین لوگوں میں کوئی ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو آپ کا تو بیڑا پورا ہو گیا. صرف $10 مرحومین کے لیے کرو اور یہ بولو کہ یہ جو $10 میں دے رہا یہ صدقہ ان بیماروں کے لیے جو بیمار ہے. آپ بیماری سمجھ جائیں, یہ $10 اس کے لیے میں نے یہ صدقہ دیا, یہ دیا ہے کھانا یتیموں کو کہ جو کچھ رزق کے پرابلمز میں اللہ ان کے رزق کے پرابلمز کو دور کر دے. اور رمضان کی شب جمعہ تو آپ کو ایک $10 میں 1000 دعائیں مانگ سکتے اور 1000 اپنے پرابلمز کو سولف کر سکتے. لیکن آج کی رات آپ کو کرنا ہے, آج کی رات آپ کو فون کرنا ہے. لیٹ نائٹ ہو جائے یا مقصد تو اوپن ہو جائے گا, دن ہو جائے گا تو وہاں پہ کر دو. آپ سوچو ان کی جمعرات سے لے کے آپ کی شب جمعہ آئے تک رحمت خدا کے اندر تم آ جاؤ گے واپس. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں میں 2016 میں مڈغاسکر میں تھا, افریقہ میں, رمضان پڑھنے. تو وہاں جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ پہلا دن آیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہم صرف 45 منٹس آپ کو پڑھنا ہے. تو میں نے ممبر پہ جا کے بولا بھائی میں 45 منٹ کا ذاکر نہیں, میں کچھ نہیں بول رہا, میں رضوان بھائی کو سلام کر رہا ہوں. سلوات پڑھ لیں بس. وقت کدھر نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. آلموسٹ 33 منٹس ہو گئے. تو انشاءاللہ کل 7 بجے جیسا آج آیا کل کوشش کرو آپ لوگ بھی ٹائم پہ آ جاؤ کہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کوئی چیز مل جائے, کوئی ایک بندہ بھی عمل کر لے تو رمضان پورا ہو جائے. غریب کا کسی کا پیٹ بھر جائے تو ہمارے لیے مقصد پورا ہو جائے گا. بس دوستو میں مصائب اس لیے 2-3 منٹ پڑھنا چاہتا کہ روزے بھی قبول ہو جائے اور مادر حسین کے دل کو سکون بھی مل جائے. 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہے کہ بیوی ہم کو دیکھ لے. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں لیکن یہ صرف کرم شہزادی ہے کہ بیوی نے ہم کو ہر چیز سے بچا کے رکھا ہے. اور مجلس حسین سے بہتر ایصال ثواب بھی نہیں, اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب نہیں ہوتا. ہر چیز اپنی جگہ پہ برابر ہے لیکن مجلس حسین مجلس اس غریب کا ذکر, اس مظلوم کا ذکر ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ہم رو رہے ہیں. دوستو حسین کے بھی بچے تھے رونے والے لیکن ظالموں نے رونے نہیں دیا. حسین کی بھی بیٹی تھی جو باپ کا ماتم کرنا چاہتی تھی لیکن وہاں ماتم کرنے نہیں دیا. جیسی بیٹی بھی آئے حسین کہتی ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا تھا. آپ کو معلوم واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد چوتھے امام کے پاس مدینہ منورہ میں اللہ زیارت نصیب کرے کچھ لوگ آئے مقام نینوا کے. آ کے انہوں نے سوالات کیے, سوال کر کے آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب شام غریبہ میں خیمے جل گئے, پورے خیمے جلے, تو آخر میں حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس دوستو یہ سننا تھا. چوتھا امام ہم تڑپ کے رونے لگا. اس نے کہا مولا یہ بتائیے جو آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ امام اتنا تڑپ کے رونے لگا. امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی. عزیزوں اس کے بعد ظالم اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی, بس میں نے مجلس ختم کر دی. عزیزوں وہی بچی کھڑی ہوئی تھی کہ ظالم شمن آگے بڑھ کے دونوں کانوں سے ایسے گوشوارے چھینتا ہے کہ سکینہ کا پیراہن خون آلودہ ہو گیا. حسین کی یتیم کبھی ہاتھ کانوں میں رکھتی ہے, کبھی رخسار میں رکھ کے کہتی ہے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ سکینہ یتیم ہو گئی. ظالم نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا.
ارے جب اونٹ چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا. الہی وسیعتی ہو. پروردگار میری معصوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. سب مل کے آمین بولے. خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار آج ہمارے روزے کو قبول کر. یہ روزہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں، کووڈ کے پیشنٹس ہیں، کوئی نارمل ہیں، اللہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. پروردگار یہ آج پہلا روزہ تھا. پروردگار پورا رمضان صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ رکھنا. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں. پروردگار جو بھی ایک سجدہ بھی اگر ہم نے کیا تو اس کو قبول فرما. پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے بھی آج سپانسر کیا ان کے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کے لیے، تمام ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم کے لیے، بالخصوص الحاج سید ابو القاسم الخوئی کے لیے فاتحہ.